العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. معزز و مکرم ناظرین ذی وقار عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، دوسری نشست ہماری قصص الانبیاء سیریز کی آج آپ تمام کے درمیان پیش ہے. گزشتہ جو گفتگو کی گئی تھی اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بالکل عام فہم انداز میں آپ حضرات کی سمجھ کے لیے، خاص طور پر بچوں کے لیے جو گفتگو کی گئی تھی، آپ حضرات جانتے ہیں، آپ تمام کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو لے کر گفتگو کی گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو اہم باتیں ہیں وہ چند آپ تمام کے درمیان پیش کیے جا رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام نام سکھائے. تب یہاں پر بچوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کون سے نام سکھائے؟ تو تفاسیر میں یہ ہمیں نظر آتا ہے، کتابوں میں جب اس کی تفسیر کی جاتی ہے تو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتنا علم دیا، ہر چیز کا علم، یعنی انسانوں کا علم، جانوروں کا علم، چرند و پرند کا علم، آسمانوں کا علم، زمینوں کا علم، چاند اور ستاروں کا علم، دریاؤں کا علم. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی تخلیق، یعنی اس نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہر چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. یہ پچھلے ہمارے عنوان کے تحت باتیں تھی. حاضرین ذی وقار اور معزز بچوں، آپ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی سے یقیناً ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے. ایک نبی ہے جو گزرے ہے جس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا. یہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ اللہ کے ایسے نبی تھے جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کیے بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے اللہ، جنت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ یعنی جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، میرے ساتھ جنت میں کون رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ایک قصائی ہے آپ کی امت کا، وہ آپ کے ساتھ جنت میں آپ کا رفیق ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کا پتہ پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پتہ بتایا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے وہاں سے اس قصائی کے گھر کا پتہ نکال کر وہاں پر آپ حاضر ہوئے، اور وہاں حاضر ہونے کے بعد اس کا تعاقب کیا، یعنی اس کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ وہ صبح سے شام تک کیا عمل کرتا ہے. تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ قصائی صبح اٹھتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، گوشت لیتا ہے اور اپنی گوشت کی دکان پر جا کر وہ کاٹ کر گوشت بیچتا ہے، اور جب رات کا حصہ گزرتا ہے، رات کا حصہ قریب آتا ہے تو دکان بند کر کے وہ واپس اپنے گھر کو آتا ہے. جب اس نے گھر کے قریب وہ آ گیا تو اس نے دیکھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کر رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ اے شخص کون ہے، آپ کیا میرے گھر میں آنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی اجازت ہے. تو اس نے اجازت دی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں تشریف لے گئے، اور اندر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بس اس شخص کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو اس نے گھر میں گیا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ پاؤں دھوئے، اور اس کے بعد تھوڑا سا اس نے آرام کیا. پھر اس کے بعد وہ اٹھ کر فوراً جلدی سے چولہا جلایا. اس کے بعد اس پر اس نے کچھ بنا کر ایک کونے میں ایک بڑھیا تھی اس کے قریب گیا، بڑی پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کو اٹھا کر بٹھا کر بڑی محبت سے لقمے بنا کر اس بڑھیا کو کھانا کھلایا. جب اس نے کھانا کھلایا تو ایک لقمہ کھانے کے بعد بڑھیا کے زبان سے، ان کی اس بزرگ عورت کی زبان سے کچھ جملے نکلے. تو یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. جب کھانے سے فارغ ہوا تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اے شخص، تو اتنے کام کر کے آتا ہے، تھکا ہارا آتا ہے اور کھانا بنا کر اس بڑھیا کی خدمت کرتا ہے، یہ کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری والدہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور پوچھا کہ تیری ماں کو جب تو لقمے کھلاتا ہے تو ہر لقمے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی زبان حرکت کرتی ہے، وہ کچھ بولتی ہے، وہ کیا بولتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ جانتے ہیں مائیں تو مائیں ہوتی ہے، ان کی ممتا تو ممتا ہوتی ہے، بس وہ مجھے ایسے ہی دعائیں دیتی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا
کہ اے شخص بتا تو صحیح کہ تیری ماں تجھے کیا دعا دیتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا کہ موسیٰ کیا کہیں کہ یہ میری ماں ہے، ہر لقمے کے بعد مجھے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کے نبی موسیٰ کے ساتھ جنت میں تجھے پڑوسی رکھے، تجھے موسیٰ کا رفیق بنائے، تجھے موسیٰ کا پڑوس عطا فرمائے جنت میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملے سنے اور اس شخص نے کہا کہ یہ ماں ہے، ایسی دعا دیتی ہے، لیکن کہاں میں ایک خسائی، کہاں میں گناہ گار، اور کہاں اللہ کے نبی موسیٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ماں کی ممتا ہے، وہ دعائیں دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے شخص تیری بوڑھی ماں کی کی ہوئی دعائیں رنگ لائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ آج وقت کا نبی موسیٰ میں خود تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تیرے گھر پر تشریف لایا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں میرا رفیق بنایا ہے، میرا ساتھی بنایا ہے۔ تو عزیز بچوں، یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہماری مائیں ہیں، ہمارے والد ہیں، ان کی خدمت کرنے سے جو دعائیں ہم کو ملتی ہے، وہی دعائیں ہیں جو حقیقت میں انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے ایک ایسے پیغمبر ہے جو کلیم اللہ ہے، اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گفتگو میں فرمایا کہ یہ شخص آپ کا جنت میں رفیق ہوگا۔ تو ہمیں بھی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی ماؤں کی خدمت کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ بچے ہیں تو ضد کرتے ہیں ہم، لیکن ہماری مائیں جو ہوتی ہے وہ حقیقت میں ہم سے محبت کرتی ہے، ان کی باتوں پر بالکل توجہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب کچھ سوالات ہم اس میں شامل کرتے ہیں کہ جیسے انبیاء کرام کی یہ سیریز چل رہی ہے، تو بچوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی کون ہے؟ یہ انبیاء تو ہم سن رہے ہیں کہ حضرت آدم ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت شیس ہے، حضرت یونس ہے، یہ جتنے انبیاء ہیں حقیقت میں یہ انبیاء نبی کی جمع، یعنی ایک ہو تو نبی بولیں گے اور ایک سے زیادہ ہے تو انبیاء۔ اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی سمجھنے کے لیے بالکل مختصر انداز میں عام فہم اگر اس کو بولے تو یوں ہوگا کہ نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اور بندوں کی ہدایت کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ انتخاب کر کے بھیجتا ہے، ان کو اللہ کا بندوں تک پیغام پہنچانے کے لیے جس کو بھیجتا ہے ان کو نبی کہتے ہیں۔ اور یہ نبی جو ہے یہ غیب کی خبریں رکھنے والے، نبی جو ہے یہ معصوم، ہر چیز سے کسی قسم کا ان سے گناہ نہیں ہوتا، خطا سے پاک ہوتے ہیں، یہ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ پھر بالکل ایسے ہی آپ کے سامنے نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ تو آج کا پیغام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کی جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔